بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دولت کا کوئی راستہ نہ نکلے تو یا اللہ یا مالک یا عزیزو ایک دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائیں گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بتانے لگا ہوں، لیکن آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بھی بتاؤں گا۔ آج کی پیاری بات بھی ضرور سنیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رزق اور دولت کا اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو بھی میرا بھائی بہن اس وظیفے کو کرتے ہیں، دولت ان کی عاشق ہو جاتی ہے، دولت ان پر مہربان ہو جاتی ہے، فوراً سے ہی دولت اور پیسہ ان کی قسمت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ سے کہوں گا کہ مکھی کیوں پیدا کی گئی۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور بڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ مکھی کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ پاک کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی پیاری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، آئیے اب آج کے مجرب اور خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بے حد خاص اور بے حد مجرب وظیفہ، وہ تمام لوگ، وہ تمام میری بہنیں، وہ تمام میرے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، جو میرے بھائی بہن، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس ویڈیو پر آئی ہیں، ان لوگوں کو یہ چھوٹا سا اور بالکل آسان سا عمل کر لینا ہے۔ اگر اس عمل کے، اس وظیفے کے آپ لوگ اگر فوائد جان لیں تو آپ لوگ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اس دن یہ عمل نہ کریں۔ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کون سے دن پڑھنا ہے، ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی، اور اس کو عمل کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں اس وظیفے کا پڑھنے کا وقت بتا دوں کہ آپ کو کس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات، اس وظیفے کو جو پڑھنے کا وقت ہے، اس کو جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح پڑھ لیں، اگر رات کو اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، جب آپ کو مناسب لگے۔ یہ رزق اور دولت کا وظیفہ فوراً پڑھ لیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور کس دن پڑھنا ہے، آپ کسی بھی دن پڑھ لیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پورے سال میں آپ 365 دن میں سے کسی بھی دن پڑھ لیں، اور کتنے دن پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، کس طریقے سے یہ عمل پڑھنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سکون سے وضو کر کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اور اپنے ہاتھوں میں آپ کو ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح پکڑنے کے بعد آپ لوگوں کو جب یہ آپ وظیفہ شروع کریں، کوشش کریں گھر میں سکون سے بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر جائے نماز موجود ہے تو جائے نماز بچھا کے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی آپ کو 11 مرتبہ بڑی توجہ سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آپ کو فوراً سے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آپ کو 51 مرتبہ 51 مرتبہ یا اللہ سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یا معز، یا معز آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے 41 مرتبہ 41 مرتبہ یا معز آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ کو یا عزیزو پڑھنا ہے، اور آپ کو جو یا عزیزو کا وظیفہ ہے وہ 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو تینوں وظائف بتائے گئے ہیں، تینوں وظائف آپ جیسے ہی مکمل کر لیں، پہلا وظیفہ آپ کو یا اللہ 51 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا وظیفہ آپ کو 41 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو یا عزیزو 31 مرتبہ 31 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو جیسے ہی آپ وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے آپ مکمل کر لیں، فوراً سے آپ کو 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ آخر میں پڑھ کے آپ کو ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگیے، تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔